جی آج محاورے کا استعمال بھی ہے. خیریت؟ آج محاوروں کے استعمال پہ بہت خوش ہو. آج یہ تمہارا ٹیسٹ لینے لگا ہوں نا, میں بھی تیاری کر کے آیا ہوں. یہ بتاؤ جی, یہ جو محاورہ ہے تھالی کا بینگن, یہ کدھر سے نکلا ہے؟ تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو تم ضرب المثل مجھ سے پوچھ رہے ہو نا, یہ غلط ہے. اصل میں یہ ضرب المثل تھی جہاں سے یہ بگڑی ہے کہ میں حضور کا ملازم ہوں بینگن کا نہیں. پھر یہ بگڑ کر بنی ہے کہ تھالی کا بینگن. اچھا چلو اپنی طرف سے مجھے شروع سے ہی فیل کر دیا. تو ہو نہ فیل تم. یہ جو ضرب المثل ہے یہ اکبر کے دور سے منسوب کی جاتی ہے کہ جو شہنشاہ اکبر تھا, ایک بار وہ اپنے دربار میں بیٹھا, بینگن کی بہت تعریف کر رہا تھا اور اس کی رنگت کی, اس کی بناوٹ کی, ساخت کی, اس کے ذائقے کی. تو جو بیربل تھا وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا. اگلے روز اس کے اتفاق ہوا کسی حکیم کی موجودگی میں, اکبر نے اس کی بدخوئیاں کرنی شروع کر دیں کہ یہ ذائقے میں بھی خراب ہے اور اس کی تاثیر بھی بہت خراب ہے. تو بیربل نے اس کی خرابیاں بیان کرنا شروع کر دیں. تو اکبر نے کہا کہ کل تک تو تم میری ہاں میں ہاں ملا رہے تھے جب میں بینگن کی تعریف کر رہا تھا. تو پھر بیربل نے کہا کہ جناب میں حضور کا ملازم ہوں بینگن کا نہیں. اور یہ ضرب المثل استعمال اس وقت کی جاتی ہے جب یہ کہنا مطلوب ہو کہ جس شخص کی کوئی لائلٹی نہیں ہے, کوئی اپنی ویژن نہیں ہے, کوئی اپنی رائے نہیں ہے اور وہ اپنی رائے آئے روز بدل لیتا ہے. یار اس پہ تو انور مسعود صاحب کی ایک بڑی کمال نظم بھی ہے, آج کی پکائی 10-13 کی خیال ہے. بالکل ٹھیک. اس نظم میں انور مسعود صاحب نے بیربل کی جگہ رحمے کے کریکٹر کا سہارا لیا ہے, جو گاؤں کا جاگیردار ہے. مختلف سبزیاں جو ہے وہ مشاورت کرتا ہے اپنے ملازم رحمے کے ساتھ, اور رحمہ جو ہے وہ پہلے جو جاگیردار ہے وہ تعریف کے ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے, اور بعد میں انہی سبزیوں کی جب وہ خامیاں بیان کرتا ہے تو رحمہ جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, ویسے اکبر اور بیربل نے اس طرح بیان نہیں کیا ہوگا جیسے انور مسعود صاحب نے بیان کیا. بالکل, اکبر بھی بادشاہ تھا اور ہمارے انور مسعود صاحب جو ہے وہ ظرافت کے بادشاہ ہیں. ایسے مزیدار آدمی ہے, ایک دفعہ کمرے سے نکلنے لگے تو میں نے ان کا جوتا ان کے آگے رکھنے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اور ڈونٹ ڈو انج یار. ڈونٹ ڈو انج. اچھا چلو اب اس ضرب المثل کو استعمال بھی تو کر کے بتاؤ. آج کل کے سیاستدان کی کوئی وفاداری نہیں, ہر کوئی حالات کی تھالی کا بینگن ہے. اوئے اوئے اوئے, یار تم یہ کو معمولی بندہ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں. اچھا ہماری اگلی جو ضرب المثل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کر مر گئے, سرانے دھرا پانی رہا. آپ کر مر گئے, سرانے دھرا پانی رہا. یہ اس وقت ضرب المثل بولی جاتی ہے جب یہ کہنا مطلوب ہو کہ ہر جو اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کے لیے اپنی زبان بولنی چاہیے اور آسان لفظوں میں بات کرنی چاہیے. اور یہ ضرب المثل اس وقت بنی تھی جب ہندوستان کا ایک باشندہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کابل گیا, اور وہاں پہ اس نے جب فارسی سیکھی اور واپس آیا تو اس کو بیمار ہو گیا آتے ہی واپس. تو اس کے سرانے جو تھا وہ پانی کا گھڑا تھا, لیکن وہ فارسی کا بیچارہ مارا ہوا وہ ساری رات آب کرتا رہا اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ پانی مانگ رہا ہے. یار ویسے یہ سچویشن تو اس وقت ہمارے ملک میں بے تحاشا پائی جاتی ہے. سارے دنیا کی قوتیں جو ہیں وہ اپنی زبان بول کے فخر محسوس کرتی ہیں. ہمارے ہاں تم دیکھ لو, جو انگریزی بولے ہم کہتے ہیں واہ 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 یار بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے یار, بیشک اس کا بیچارے کا بول بول کے منہ ڈینگا ہو گیا. اچھا استعمال بتاؤ. یار سیدھا استعمال ہے, احتساب کرتے مر گئے, سرانے دھرا ہے نارو رہا. گڈ ون. اچھا ہمارا اگلا محاورہ ہے 2.5 دن کی بادشاہت, جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے 1 دن کی بادشاہت. 2.5 سال کی نہیں, 2.5 دن کی بادشاہت. نظام سقا کا نام سنا ہے؟ ہاں, جو 1 دن کا بادشاہ ہوا تھا. وہ اصل میں 1 دن کا نہیں 2.5 دن کا ہوا تھا. یہ بات اس کے بارے میں یہ اس کا بھی کیلنڈر نکال رہا ہے. 1.5 دن بڑھا دیا میں. یہ وہ نظام سکا تھا جب جو شہنشاہ ہمایوں تھا وہ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد جب فرار ہو رہا تھا تو اس نظام سکا نے اس کی پانی میں جان بچائی تھی.
اور جس کے پانی انعام میں کے ڈوب طور رہا پہ تھا، اس نے نکال کے اس کو باہر لے کے آیا تھا. ہاں، انعام کے طور پہ شہنشاہ نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں میں کیا مانگتے ہو، تو اس نے کہا تھا مجھے 2.5 دن کے لیے بادشاہت دے دیں. اور پھر اس نے ان 2.5 دنوں کے دوران جو سکے جاری کیے تھے وہ اپنے مشکیزے کے ٹکڑے کر کے چمڑے کے سکے جاری کیے تھے. اور یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی عارضی یا ناپائیدار قسم کی خوشی ظاہر کرنا ہو یا کسی ریاست کی بدنظمی کو ظاہر کرنا ہو. کیا فائدہ 2.5 دن کی بادشاہت کا، بعد میں لندن یا جدئی بیچارہ نکل گیا ہوگا. ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.